بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کمل شوزب صاحبہ موجود ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن بھی دائر کی تھی. یہ بتائیں کہ سیٹیں تو نہیں مل سکی اور پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کے اگینسٹ آئے گا, تو اس وجہ سے کیا فرمائیں گے, کیا رد عمل آپ لوگوں؟ دیکھیے, ہمارا کام ہے اہتمام حجت کرنا اور اسٹیبلش کرنا, حق کے لیے کھڑے ہونا. یہ محرم کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے محرم کے مہینے کی ریلیونس کیا ہے کہ ہمارے نبی کے نواسے نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ تعداد میں 72 تھے اور جس وقت وہ لڑائی لڑ رہے تھے تو آگے ہزاروں کی فوج کھڑی ہوئی تھی لیکن انہوں نے ان کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے تھے. تو مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی جیتنا تھا یا ہمیں سیٹیں تو ایک سال سے ہمارے پاس نہیں تھیں, لیکن جو حقدار تھے ان کو نہیں ملی تو جو حقدار نہیں ہیں ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ سیٹیں ملنی ہی نہیں پھر کسی کو چاہیے تھی کیونکہ اس کے حقدار وہ پارٹیز نہیں ہیں جن کو ووٹ نہیں پڑا عوام سے. ہم تو لڑائی لڑ رہے تھے اور انشاءاللہ آگے بھی لڑتے رہے گے. ریزسٹنس اصل مقصد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب خیبر پختونخوا حکومت میں بھی کوئی درار پڑے گی یا پھر اپوزیشن وہاں تگڑی ہو جائے گی, وہ عاملی سیٹیں بھی اب پی ایم ایل این اور جے یو آئی وغیرہ کو ملیں گی؟ دیکھیے جی, سیٹیں تو پکڑائی گئی ہیں نا. اب 24 سیٹیں اگر خواتین کی اور اقلیتوں کی دے دی جائیں گی تو تناسب تو سارا اسمبلی کا چینج ہو گیا, لیکن وہاں عوام جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت ریپرزنٹیشن کری ہے, عوام کی ترجمانی کری ہے, اس لیے جتنی مرضی یہ سیٹیں دے کے ہوا بھر کے اپوزیشن کھڑی کر لیں, یہ حکومت میں اس طریقے سے دراڑ نہیں ڈال سکتے. باقی اگر کوئی یاری مکاریاں کرنی ہو تو اس کی کچھ کہہ نہیں سکتی, وہ تو پھر آج کل وہ سلسلہ تو جاری ہے. 2-3 اکثریت مل گئی حکومت کو اور وزیر اعظم بڑا اس کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ اپوزیشن اب سنجیدگی سے ہمارے ساتھ مل کر ملک کو ترقی کے لیے آگے بڑھے اور قومی اسمبلی میں آ کر عوام کے لیے آواز بنے. جی, جس طرح وزیر اعظم صاحب کو لایا گیا, 17 سیٹوں کے بعد انہیں حکومت دی گئی ہے, اب ان کو 2/3 میجورٹی بھی پکڑائی گئی ہے, تو ان کا تو خوش ہونا بنتا ہے. ظاہر ایسی اپوائنٹمنٹ ہو, بغیر ایفرٹ کیے, بغیر عوام میں جائے, بغیر ووٹ لیے, سارا کچھ سجا سجایا گود میں آ رہا ہو, کسی گود میں بیٹھے ہوں تو پھر یہی کچھ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے اور آئین کمزور ہوا ہے اور سپریم کورٹ بھی کمزور ہوتی نظر آئی. لاسٹ میں جب خان صاحب سے اڈیالہ میں جب ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے کوشچن کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بہت سی پٹیشنیں پڑھی ہوئی پینڈنگ پڑھی ہوئی, انہوں نے اسی ٹائم میں کہا تھا کہ یہ سیٹیں ہمیں نہیں دیں گے اور ہماری جو ہے پٹیشنیں جو سننی چاہیے وہ سنتے نہیں ہیں, جو نہیں سننی چاہیے وہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں ان پر یہ فیصلے سناتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن 2 سال سے آپ کے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب وہ جیل کے اندر ہیں اور پی ٹی آئی قیادت بھی اس طرح پروٹیسٹ نہیں کر رہی, اب بجائے کہ آپ لوگوں کو روڈوں پر نکلنا چاہیے, آپ لوگ صرف پریس کانفرنس وغیرہ کریں, تو کیا اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے, ہم تو روڈز پہ نکلے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, 12 ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, سروں میں ان کی گولیاں لگی ہیں. کون سا پروٹیسٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں سوال تنقید پی ٹی آئی پہ نہیں بنتی ہے, یہاں پہ اس جو آئینی بینچ اور آئینی ترامیم کے بعد جس طرح کی حکومتیں کھڑی کی گئی ہیں اور پھر جس طرح کی فسائیت وہ کر رہی ہیں عوام کے ساتھ, ورکرز کے ساتھ, پولیٹیکل سپیس لوگوں کی ختم کر دی ہے, ان کا بات کرنے کا جو ایک حق ہے آئین دیتا ہے وہ ختم کر دیا ہے, لوگوں کے ہیومن رائٹس نہیں ہے, چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے, جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جس طرح عورتوں کو اٹھا کے جیلوں میں بند کیا ہے, کوئی کچھ بولے اسے گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے. اس پہ میرا خیال ہے تنقید بنتی ہے, اس پہ پروٹیسٹ بنتا ہے. دیکھیں, میڈیا کا گلا گھوٹا گیا, میڈیا پروٹیسٹ کرنے نکلا, کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی ختم نہیں کیا گیا, اور زیادہ سختیاں کی جا رہی ہیں. ابھی آج آپ دیکھیے کہ 26 ہمارے ایم پی ایس کو سسپینڈ اس بات پہ کر دیا کہ انہوں نے مریم نواز کے اگینسٹ کھڑے ہو کے نعرے کیوں لگائے ہیں. تو جو نعرے عمران خان پہ لگا کرتے تھے, جس قسم کی باتیں ہوتی تھی, یہ جمہوریت تو ویسے ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, جمہوریت میں تو آپ برداشت کرتے ہیں, جب جمہوریت نہیں پھر آپ جو ہے وہ مارتے ہیں اور اس طریقے سے نشان عبرت بناتے ہیں جو ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم بھی آنے والی ہے؟ بالکل, اسی کے لیے تو اتنی عجلت میں پہلے 26ویں ترمیم کرنی پڑی, پھر آئینی بینچ بنانا پڑا, پھر اس کے بعد یہ سیٹوں پہ اگر چوری کی گئی ہے یا ڈاکہ ڈالا گیا تو سوچے کہ یہ سیٹوں کی کوئی ریلیونس تھی اور امپورٹنس تھی. 78 سیٹیں تھیں عمران خان کی, تو اتنے طریقے سے اگر ان کو اتنی محنت کر کے وصول کیا گیا اور ان کی گود میں ڈالا گیا ہے تو آبویسلی کوئی نہ کوئی پیچھے پلاننگ موجود ہوگی اور آنے والا وقت بتائے گا کہ ان سیٹوں کا ڈاکہ جو ہے وہ کتنا بڑا طوفان لے کر آتا ہے. تھینک یو.